بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی متلاشی آنکھوں، سچ سننے کے عادی کانوں، آپ سب کو حسن صبیح کی ذکر کرتی زبان کا سلام۔ تو جناب آج ہمارا ذکر اپنے 8ویں مدار کو چھو رہا ہے۔ چوتھی ویڈیو میں نے آپ کو خالق آدم کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ نے آدم کو کیسے خلق کیا۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلے 2-3 جو آیتیں ہیں وہ سن لیں، کیونکہ اس کے بعد پھر جب روانی آتی ہے تو ذرا سی زبان میں تھوڑی سی لغت ہے، معذرت چاہتا ہوں، عربی میں ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے، لہٰذا میں ابھی تھوڑی سی آپ کو اسی لیے میں وہ آیت نمبر اور سورہ بتا دیتا ہوں تاکہ مزید پریشانی نہ ہو۔ تو 4 آیتیں ہیں، اسی پہ ہم ذکر دہرائیں گے۔ آل عمران آیت نمبر 59 ہے، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندِ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ۔ آدم اور عیسیٰ کی مثل پہ بات ہو رہی ہے۔ سورہ مریم ہے آیت نمبر 19، قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔ تیسری آیت ہے نساء کی، آیت نمبر 171، إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللہِ وَکَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ اور چوتھی آیت ہے مریم 30 سے 31، قَالَ إِنِّی عَبْدُ اللہِ آتَانِیَ الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا وَجَعَلْنِی مُبَارَکًا أَیْنَمَا کُنتُ وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا۔ کمال کی آیت۔ بہرحال آئیے، یہ 4 آیتیں ہو گئے، اب اسی پہ ہم نے آج کا ذکر اپنا تمام کرنا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کے نزدیک تو جیسے عیسیٰ کی حالت ویسی ہی آدم کی، دونوں کو مٹی کا پتلا بنا کر خلق کر دیا، یعنی دونوں کا تعلق روح پھونکنے سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مریم 19 اس میں قَالَ إِنَّمَا، اب اے میرے، میں یعنی انما، قَالَ إِنَّمَا، انما میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بی بی مریم کے پاس پہنچے۔ اب یہ کہتے ہیں جبریل، ہو نہیں سکتا، جبریل میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بی بی مریم جو ہے وہ چھوٹی بطول ہے، بڑی بطول ہماری جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ بہرحال جبریل چونکہ وہی روح پھونکنے والی بات ہے، تو جبریل تو سجدے میں تھا جب آدم کی بات تھی، لہذا جبریل کہتے ہیں، تشریح میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جبریل آئے، غلط، جبریل نہیں، مولا علی آئے اور آ کے انہوں نے کہا مریم سے، کیونکہ وہی کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے رب کا پیغام لایا ہوں تمہارے لیے تاکہ تم کو پاکیزہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، پاک و پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی، کہ تمہیں
بغیر نطفے کے، بغیر شوہر کے۔ اب جب یہ بات سنی تو بی بی مریم گھبرا گئی۔ بی بی مریم نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی بشر نے مس تک نہیں کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ کیا تم بھول گئیں کہ آدم تو بغیر ماں باپ کے تھے؟ تمہارا تو صرف آنے والے کا تو صرف باپ نہیں ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ آواز قدرت آئی، مریم تم نے تعجب کیا، بغیر باپ کے لڑکا؟ چلو، یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے، چلو باہر نکلو۔ کمال دیکھیں آپ، صرف اتنا کہنے پہ، یعنی تعجب کرنے پہ اللہ نے کہا اچھا تو نے تعجب کیا کہ میں بغیر باپ کے، تجھے نہیں پتا کہ 40 دن تک آدم کی مٹی میں نے گندوائی ہے اور اس کو بغیر باپ کے؟ وہ زیادہ مشکل تھا، یہ زیادہ مشکل ہے، نکلو، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ صرف اتنی سی بات پہ کہ بی بی مریم نے تعجب کیا تھا، اللہ کو جلال آ گیا۔ انہوں نے کہا نکلو، اب تمہیں ویسے ہی جیسے عام عورتوں کا ہوتا ہے اسی طریقے سے۔ اور وہی ہوا کہ مولا علی نے آپ کو روح پھونکی، القاہا، روح پھونکی، مریمہ روح من ہو، آپ کی جیب میں، ہم یہ بھی کہتے ہیں، اور آپ حاملہ ہو گئیں۔ لیکن اللہ نے آپ کو باہر بیت اللہ سے باہر نکال دیا۔ لیکن آپ یہی کمال دیکھیں کہ فاطمہ بنت اسد جو والدہ ہیں جناب مولا علی کی، وہ اچھا خاصا اپنے گھر میں تھیں۔ اللہ نے کہا فاطمہ بنت اسد کعبے میں چلو۔ اب ایک کو بیت اللہ سے نکلوایا اور دوسری جو اپنے گھر میں تھی ان کو بیت اللہ بھیجا، اور دیکھنے والوں نے گواہی دی کہ فاطمہ بنت اسد جب کعبے کی طرف بڑھی ہے تو دروازے پہ تو تالا تھا۔ اب آپ تھوڑا سا گھبرائیں تو آواز آئی کہ دیوار کی طرف آؤ، اور جیسے ہی آپ دیوار کی طرف، لوگ جو 2-4 دیکھنے والے تھے وہ دنگ رہ گئے کہ دیوار پھٹی، شاک ہوئی، وہ بی بی اندر گئی، دیوار پھر برابر ہو گئی۔ یہ جب مولا کے اس پہ آئیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال ابھی تو جناب مریم، تو بی بی مریم باہر آ گئی۔ اب اللہ نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت فوراً اگایا، آواز آئی کہ اسے ہلاؤ، اس میں تو تازہ خرمے نکلیں گے، خرمے کھاؤ تاکہ تمہارے آسانی سے یہ عیسیٰ جو ہیں، وہی ہوا کہ عیسیٰ ماں کی گود میں آ گئے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا تو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب جتنے منہ اتنی باتیں کہ بھئی یہ کیا ہوا۔ تو آواز قدرت پہلے ہی مریم کو بتا چکی تھی کہ تم نے کچھ نہیں بولنا ہے، تم نے جیسے ایسا ہے جیسے روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا، جو بولے گا یہ بچہ بولے گا۔ اور وہی ہوا کہ 3 دن میں جب لوگ کافی جمع ہو گئے اور وہ آئے اور بڑی نعوذ باللہ غلط سلط باتیں کی بی بی مریم سے،
تو مریم نے اشارے سے بتایا کہ میں تو بول نہیں سکتی، یہ بچہ گواہی دے گا، اشارہ کیا۔ اب سب حیران کیا ہیں، 3 دن کا بچہ عیسیٰ، وہی ہوا کہ بچہ بولا قالا انی عبداللہ، 3 دن کا بچہ عیسیٰ بولا بے شک میں اللہ کا عبد ہوں، مجھ کو نبی بنا کر کتاب انجیل عطا کی گئی ہے۔ 3 دن کا بچہ بول رہا ہے، اور میں چاہے کہیں بھی رہوں، زمین پہ یا چوتھے آسمان پہ، مجھے مبارک بنایا، وجعلنی مبارکن اینا ما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے تاکید ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی صلاۃ اور زکوٰۃ والے کے آخری او بقیت اللہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ اب آپ سمجھے یہ صلاۃ و زکوٰۃ، جہاں جہاں صلاۃ اور زکوٰۃ ساتھ آیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال یہاں پہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ و زکوٰۃ والے کا جو آخری چراغ آنا ہے، القائم، آخری حجت، مثل الاعلیٰ، اس کا میں نے گواہی دینی ہے۔ اسی لیے آپ کو اللہ نے زندہ سولی سے اٹھا لیا تھا، اور آپ چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں، زندہ صرف القائم کی، بقیت اللہ کی، امام مہدی سلام اللہ علیہ کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور چھٹے آسمان پہ حضرت ادریس ہیں، یعنی یہودی کی بھی نمائندگی ہے حضرت ادریس۔ جب 12ویں آئیں گے تو ادریس بھی نیچے آپ کی پیروی میں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور عیسیٰ بھی، یعنی یہود و نصارہ دونوں کی اپنی اپنی نمائندگی ہوگی، دونوں آپ کی گواہی دیں گے، دونوں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حالانکہ وہ کہیں گے کہ آئیے، وہ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں آقا، مولا ہماری مجال، اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ خبردار ان سے آگے نہ نکل جانا، ان کی آواز سے آواز اونچی مت کرنا۔ یہی وہ رسول کی آل کا آخری چشم و چراغ ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ 2 آسمان پہ زندہ بیٹھے ہیں پیغمبر، اور 2 زمین پہ، میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، حضرت خضر اور حضرت الیاس۔ حضرت الیاس تو پیغمبر ہیں، وہ صحرا اور جنگلوں میں اس وقت 12ویں امام کی جو حکم جو کہتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں، اور حضرت خضر سمندر اور دریاؤں میں۔ اس کا تھوڑا سا چلتے چلتے واقعہ بتا دوں کہ یہ دونوں جب سبع مثانی، انہیں پتہ چلا کہ سبع مثانی نازل، ایک آیت ہے سبع مثانی والقرآن مبین، جب انہیں پتہ چلا کہ سبع مثانی اور قرآن مبین نازل ہوگا جب ہمارے آخری سردار خاتم النبیین آئیں گے، تو سبع مثانی کے جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے دعا کی کہ پالنے والے ہمیں سبع مثانی 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی، سبع مثانی، یہ سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی آیت ہے، اس میں شامل ہے، اور باقی 6 آیتیں الحمدللہ ہے۔ میں کبھی اس پہ آؤں گا تو آپ کو ذرا اس کی تفسیر میری زبان سے بھی سنیے گا۔ تو یہ 7 آیتوں والی آیت ہے سبع مثانی۔ تو ان دونوں نے کہا کہ پالنے والے ہمیں اس کا علم دے۔ اللہ نے کہا نہیں،
یہ امانت ہے میرے آخری نبی کی اور اس کے وصی کی، جانشین کی۔ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس وقت تک کی مہلت دے دوں، زندگی دے دوں، جاؤ فلاں جگہ آب حیات ہے، تھوڑا تھوڑا سا چلو آب حیات کا پی لو، پھر تم زندہ رہو گے اس 12ویں کے آنے تک، بلکہ میں نے تمہیں ان کا سپاہی قرار دیا۔ اسی طرح اصحاب کہف اس 12ویں کے سپاہی وہ بھی ہیں جو آرام فرما رہے ہیں، جب آپ آئیں گے تو یہ اٹھیں گے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ ہے۔ تو آب حیات کا راستہ بتایا۔ آب حیات اس پانی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، جب اللہ نے پانی پہ ولایت علی پیش کی تو جس نے ولایت علی کو دل سے مانا، تسلیم کیا، اللہ نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اسی طرح اس پانی کے ٹکڑے کو، اس پانی کے تھوڑے سے اس کو آب حیات بنا دی۔ اب بھولا بھٹکا اگر کوئی چلا جائے، قسمت کی بات ہے، وہ تو سارا اسے پتہ ہے۔ بہرحال ان دونوں کو آب حیات پلائی۔ تو یہ اب بتائیے کون سا دور ہے حضرت الیاس اور حضرت خضر کا؟ موسیٰ کے دور میں، اور آج تک زندہ ہیں دو یہ اور دو پیغمبر، چوتھے آسمان پہ اور چھٹے آسمان پہ۔ کمال دیکھیں آپ، یہ اس 12ویں کی شان ہے۔ یہ کیا جانے کہ کیا ہیں وہ، یہ تو شاید مانتے بھی نہیں ہیں۔ انہیں اتنا پتا ہے کہ ہاں جی کوئی آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ تو ہماری تو 12ویں یعنی آخری اللہ کا سارا، اللہ تو ان دو کے یعنی ان دونوں کے کام کو اللہ اپنا کام کہتا ہے، دعویٰ وہ کرتا ہے، کام ان سے کرواتا ہے۔ اسی طرح 12ویں سے اللہ کہہ رہا ہے میں 2 دفعہ انتقام لوں گا۔ کن سے؟ منافقین اور علی کو نہ ماننے والے مجرمین سے۔ فاسقین، مجرمین، معترضین، معرضین، ظالمین، یہ سب مسلمان منافق انکاری ہیں مولا علی کے۔ جس نے مولا علی سے منہ پھیرا معرضین کہلایا، جس نے اعتراض کیا معترضین کہلایا، جس نے آپ کو نہیں مانا ظالمین کہلایا، فاسقین کہلایا، اور جو مانتا ہی نہیں ہے، جس نے گواہی دی نہیں تیسری، علی ولی اللہ، وہ روز الست جب اللہ نے کہا تھا 3 گواہیاں لو ان سے، وہاں پتہ چل گیا تھا اللہ کو، رسول کو اور مولا علی کو کہ یہ نسل ہے قیامت تک جنہوں نے علی کو نہیں ماننا، اور یہ وہ نسل ہے جہاں سے مومنین نکلیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ذوالفقار جب چلتی تھی تو 70 پشتوں تک دیکھتی تھی کہ اس میں کوئی مومن تو نہیں ہے۔ اگر ایک بھی مومن ہوتا تھا 70 پشتوں میں، کہاں ہیں آپ؟ 70 پشتوں میں ایک بھی مومن ہوتا تھا تو 69 کافر اللہ برداشت کر لیتا تھا اس 70 کو بچانے کے لیے، اور ان سب کا خاتمہ جو ہے وہ 12واں کرے گا۔ یہ ہے آپ کی شان۔ تو بہرحال آپ سمجھے، جیسے آدم کو خلق کیا اسی طرح مولا علی اللہ نے کروایا ہے، اس لیے کہ اللہ نے صاف کہا کہ میں نے تو ان 12 کو بنایا ہے، یہ میرے مثل الاعلیٰ، یہ میرے اولی الامر، یہ میرے مظہر، یہ میرے عکس، یہ میرے پرتو، یہی سب کچھ ہے، اور باقی پھر میں علی سے کرواتا ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا فاسأل بہی خبیرہ، ایک ویڈیو میں کروں گا جس میں یہ تھوڑی سی میں سب باتیں
آپ کے سامنے لاؤں گا. یہ وہ حق ہے, میرا تو نعرہ ہی یہی ہے, حق کی متلاشی آنکھوں, سچ سننے کے عادی کانوں. اب آپ سمجھے, حق اور سچ. اب جسے سننا ہے, جسے شوق ہے حق اور سچ سننے کا, وہ مجھے سنے. باقی میں کسی سے یہ زور زبردستی نہیں, نہ مان. میرے لیے اللہ, اس کے فرشتے اور یہ 14, میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں, یہ بہت ہے. میری ویڈیو نہ دیکھے, کوئی نہ دیکھے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو حق ہے, وہ جو سچ ہے, جو مجھے اب معرفت ہو ہی گئی ہے, پتہ چل گیا ہے تھوڑا بہت, اب آپ لوگ مانیں نہ مانیں. بہرحال اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.